الله الرحمن الرحيم. وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، ان اللہ یحب العبد التقی، اللہ ایسے بندے کو بڑا پسند کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، الغنی جو مالدار ہو، الخفی اور جو گمنام ہو، جس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہو۔ تین صفات والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ التقی کا معنی آتا ہے جو پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچا ہوا ہو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے جس نے خود کو روکا ہو، اور مشتبہ چیزوں سے، جو مشکوک چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرتا ہو، ایسے آدمی کو تقی کہا جاتا۔ تو ان اللہ یحب العبد التقی، اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو متقی پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچتا ہو، الغنی ساتھ میں مالدار بھی ہو، یعنی ایسا مالدار جو مال پر تکبر کا اظہار نہ کرتا ہو، بلکہ مال کو اللہ کی ایک نعمت سمجھ کر اس کے جائز راستوں میں مال کو استعمال کرتا ہو، مالی ذمہ داریوں اور حقوق کو ادا کرتا ہو۔ ایسا مالدار جو مال کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو۔ عام طور پر مال کی خاصیت یہ ہے کہ مال اپنے ساتھ کئی طرح کے گناہوں کو بھی لے کر آتا ہے۔ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو بسا اوقات انسان اپنے رب سے قطع تعلق ہو جاتا ہے، مال کے گھمنڈ میں تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، مال کے زوم میں دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، مال کی وجہ سے حرص کا، بخل کا شکار ہوتا ہے، مال کی وجہ سے مالی حقوق کی ادائیگی میں وہ کمی کوتاہی کرتا ہے۔ لہذا یہاں پر غنی سے مراد ایسا مالدار جو شکر گزار ہو اور مال کو اللہ کے جائز راستوں میں صرف کرتا ہو، خرچ کرتا ہو۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جو مالدار صابر، جو مالدار شاکر، شکر گزار ہو، وہ فقیر صابر کے مقابلے میں افضل ہوتا ہے۔ فقر و فاقہ انسان پر آ جائے، اس پر صبر کا اظہار کرے، انسان بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، شریعت میں اس کو بھی پسند کیا گیا ہے۔ خود حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ایسی ہی تھی، آپ جو ہے مالی اعتبار سے فراوانی اور کثرت نہیں رکھتے تھے، اللہ جل شانہ نے جتنا کچھ دیا اس پر صبر کا اور شکر کا اور قناعت کا اظہار فرماتے، بلکہ فقر و فاقہ کو حضور علیہ السلام نے اپنے اختیار سے منتخب فرمایا تھا۔ اللہ جل شانہ نے تو حضور کو اختیار دے رکھا تھا، چاہے تو ہم احد کے مدینے کے جو پہاڑ ہیں احد وغیرہ، ہم اس کو سونے کا بنا دیں، آپ جہاں چاہیں اسے ساتھ لے چلیں، جس طرف آپ جائیں یہ پہاڑ بھی سونے کے آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کا صابر اور شاکر بندہ بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے، میں اللہ کا شکر ادا کروں، دوسرے دن فاقے سے رہوں، میں اس پر صبر کروں، میرا شمار صابر اور شاکر بندوں میں ہو، مجھے یہ پسند ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا فقر و فاقہ اختیاری تھا، لیکن یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو متقی پرہیزگار ہونے کے ساتھ مالدار ہو، کیونکہ اگر مالدار شاکر بندہ ہو اور مال کے حقوق ادا کرتا ہو تو بہت ساری اللہ کی ایسے بتلائے ہوئے امور میں صرف کر سکتا ہے، جہاں ایک غریب
فقر و فاقہ والا نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کر سکتا ہے، اللہ کے راستے میں جو ہے غرباء فقراء کی مدد معاونت میں خرچ کر سکتا ہے، مظلوموں پر وہ خرچ کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو متقی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ مالدار صاحب مال ہو، شکر گزار بندہ ہو، اس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تیسری صفت بیان فرمائی الخفی، جو گمنام ہو۔ گمنام کا مطلب یہی ہے کہ ریا و نمود سے کوسوں دور ہو۔ عام طور پر مال اپنے ساتھ یہ چیزیں بھی لے کر آتی، مالدار آدمی پھر بسا اوقات اپنے مال کے گھمنڈ میں ریا و نمود کا شکار ہو جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے مالدار ہیں، شادیوں پر کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لٹارے ہوتے ہیں، اور جو ہے اس کی باقاعدہ نمود و نمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس تو یہ ہے، میں نے شادی میں اتنا خرچ کیا، اتنا لٹایا، اتنے جو ہے نا وہ کی۔ تو مال اپنے ساتھ یہ ساری چیزیں بیماریوں کو لے کر آتی، لہذا ایک آدمی متقی پرہیزگار بھی ہو، مالدار بھی ہو، اور مال پر اللہ کا شکر گزار بھی ہو، اور ساتھ میں ریا نمود سے کوسوں دور ہو، گمنام ہو، اور گمنامی میں رہ کر نیکی کے راستوں پر اللہ کے مال کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو صرف کرتا ہوں۔ جیسے صدقے کے بارے میں آیا نا کہ صدقہ اللہ کو وہ محبوب ہے جو آدمی ایک ہاتھ سے دے کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ لگے۔ یہ گمنامی کی ایک شکل ہے جس کو حدیث میں خفی فرمائے کہ جو مخفی رہتا ہو، پوشیدہ رہتا ہو، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، اور غرباء فقراء کے ساتھ مدد معاونت بھی کرتا ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مدد کرنے والوں میں شامل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو بہت سی ایسی گھرانے جن کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے وہ غمزدہ تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا غم ہے؟ تو کہا کہ یہی تو تھے جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کے چولہے جلتے تھے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیسیوں گھر ان کے ماہانہ مدد سے، معاونت سے چلا کرتے تھے، اور وہ جو ہے اس طرح مخفی رہ کر لوگوں کی مدد معاونت کیا کرتے تھے۔ یہ تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلا کہ یہی تو تھے جن کی وجہ سے ہمارا گھر چل رہا تھا، ہمارے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ مدینے کے باہر ایک بڑھیا رہتی تھی جس کے پاس کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سوچا کہ میں چپکے سے جا کر اس کے گھر کے کام کاج کر لوں۔ جب گھر گئے تو پتہ چلا کوئی ان سے پہلے ہی آ کر گھر کے سارے کام کر کے جا چکا ہے، پتہ نہیں کہ وہ کون ہے۔ اگلے دن پھر وہ سویرے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی منہ ڈھانپے جو ہے وہ گھر کے کام کاج کر کے رخصت ہو رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان حضرات کی زندگیاں ایسی تھیں، اللہ کے راستے میں مال صرف بھی کرتے تھے، غرباء فقراء کی مدد معاونت بھی کرتے تھے، لیکن کوئی ریا نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی نمود نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، چونکہ وہ تو جس ذات کے لیے یہ کر رہے تھے اس ذات کو تو سب پتہ ہے، وہ تو سب دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہے تھے تو اللہ جل شانہ کو تو سب علم ہے، وہ تو علیم بذات الصدور، دلوں کا حال بھی جاننے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو بندہ بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے جو متقی ہو، مالدار اور شکر گزار ہو، خفی ہو یعنی گمنام ہو، ریا نمود و دکھلاوے سے خود کو بچاتا ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب